الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو صحت ترین ایک تنبیہ فرمائی ہے۔ کل کی آیت میں آپ نے سنا اللہ نے ایک قانون اپنا پیش کیا تھا، ایک دفعہ لگا دیا تھا کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اور اللہ کے علاوہ بت پرستی ہو، قبر پرستی ہو، درخت پرستی ہو، پتھر پرستی ہو، مورت پرستی ہو، صنم پرستی ہو، یہ سب حرام ہے۔ اور فرمایا قرآن اندازی کے ذریعے سے، لاٹری کے ذریعے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور اس کی افادیت بتائی تھی کہ یہ رجس من عمل الشیطان، یہ چیزیں بالکل پلید ہیں، روحانی اثر ذکر کیا، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو، فاجتنبوہ، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ اللہ نے ذکر کر کے فرما دیا تھا۔ اور پھر اسی کے ساتھ فرما دیا کہ روحانی اثر کے علاوہ ان کا دنیاوی بھی بڑا نقصان ہے کہ شیطان شراب سے، جوئے سے، بت پرستی، ان چیزوں میں ڈال کر انسان میں بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے، اور نماز جیسی اور اللہ کی ذکر چیزیں، ان کی جیسی عظیم چیزوں سے یہ انسان کو غافل بناتا۔ بچنا اس سے، بچو گے، صحابہ نے کہا ہم بچیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ ذکر فرمایا یاد رکھو تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، چیزوں کے اندر فائدہ یا نقصان رکھنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے بتا دیا یہ چیز میں نے پیدا کی، اس میں نقصان ہے، ضرر ہے، تو فرمایا نقصان اور ضرر کا جب پتہ چل گیا تو پھر اللہ کے اس حکم کو مانو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اپنی تعویل نہ کرنا۔ فرمایا تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا بس مانو، تم بھی اللہ کے ہو، اور چیزیں اللہ نے بنائی، اللہ بتا رہا ہے ان میں نقصان ہے، تو کیوں اس کی در پہ رہتے ہو؟ پیچھے والے ساتھی قرآن کی تلاوت اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو ایک طرف ہو کر اپنی آواز پست رکھیں۔ جی، تلاوت بھی اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کا سمجھنا سننا اس سے بھی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں باب قائم کیا، الانصات للعلماء،
اور یہ عرفہ کے میدان کا واقعہ ہے، میری بات ادھر ادھر ہو رہی ہے۔ یہ عرفہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور عرفہ کو آپ جانتے ہیں کہ عرفہ میں کون سا دن ہوتا ہے۔ دنیا وہاں ٹوٹی روتی ہے، توبہ کرتی، استغفار کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، اور رب کو یاد کر کے اپنی معافی، امت کی معافیوں کی باتیں کرتی ہیں۔ لیکن نبی نے جب بیان شروع کیا، اور نبی کا بیان حدیث ہے، نبی کے منہ سے جو نکلا اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ نبی نے جو ارشاد فرمایا، انوارات فرمائے، وہ حدیث ہے، اور نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، تشریح شروع کی ہے۔ تو لوگ ذکر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ لوگوں کو کہو چپ ہو جاؤ، اور فرمایا وَلْيَنْصِتْ النَّاسُ، چپ ہو جاؤ۔ اب جب قرآن و حدیث کی تشریح ہو رہی ہو تو پھر ذکر چھوڑنے ہیں، درود چھوڑ دینے ہیں، اذکار چھوڑ دینے، توبہ چھوڑ دینی، انفرادی عمل ختم فرمایا۔ اور آگے فرما دیا جو قرآن کا ایک مسئلہ سمجھ لے گا، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک مسئلہ قرآن کا سمجھ لیا، یہ 100 نفلوں سے زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر وہ مسئلہ ایسا تھا جو ہمارے عمل میں نہیں آتا ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ تو ہے نا، عمل میں نہیں آتا ہے، میں اس کا مکلف نہیں ہوں، وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی زکوٰۃ کا مسئلہ ہی سمجھتا ہے، لیکن زکوٰۃ اس کے ذمہ فرض ہی نہیں ہے، تو جن کے ذمہ فرض ہے وہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن شریعت کہتی ہے تیرا مسئلہ نہیں، تو شریعت سمجھ کر مسئلے کو سمجھ، تجھے 1000 نفلوں کا ثواب دیا جائے گا۔ تو دین کو سمجھنا یہ ایک اہم عبادت ہے، اسی کو اللہ کے نبی نے بڑا پسند قرار دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ جن چیزوں کو حرام کرتا ہے حرام سمجھو، جن کو اللہ نے حلال کیا حلال سمجھو۔ آپس میں یہ نہیں چونکہ یہ چنانچہ یہ، فرمایا یہ کہنے کی گنجائش تمہیں نہیں ہے۔ مالک نے جب آرڈر دے دیا، مالک کی بات کو سنا جائے گا۔ اور آگے فرما دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی کرو، فائدہ تمہارا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہ جی میں اپنی مرضی کرتا ہوں، چونکہ یہ بھی ہے، تو فرمایا یہ چونکہ کے اندر تم نے اگر عمل نہیں کیا، حرام چیزوں کو حرام نہیں سمجھا، حلال کو حلال نہیں سمجھا، اللہ کا نقصان نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے تو قانون بتا دیا تمہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہے، تو اس کے لیے بھی فرما دیا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دین کا پہنچانا ہے، بتانا ہے، عمل کروانا، عمل تو کرانا، اگر کرو گے فائدہ تمہارا، نہیں کیا تو نقصان تمہارا ہے۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو، فائدہ تمہارا، نہیں مانو گے واحذروا، نافرمانی سے بچو، اللہ کی بھی نافرمانی سے بچو، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کر دو گے، نہ جی چونکہ یہ ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول پر بات کو کھول کر تم تک پہنچانا لازم تھا، منوانا لازم نہیں ہمارے نبی پر بھی، اور نبی نے کھول کر تمہیں بات سنا دی، نبی کی ذمہ داری ختم۔ اب اللہ آگے مواخذہ کرنا وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے نبی کو بھی بتایا، نبی آپ نے بات ان کو سنا دینی ہے، مانے گا تو میں رب اس کو بدلہ دوں گا، نہیں مانے گا تو میں پکڑوں گا۔ آپ کا کام ہے بس دین کو پہنچانا، اور آگے مواخذہ کس کے ذمہ؟ وہ اللہ کے ذمہ۔ فرمایا نبی کا بھی نقصان نہیں ہے، دین بیان کرنے والے کا بھی نقصان نہیں، نبی اپنی محنت کر دے گا، بات پہنچا دے گا، دین والا اپنی بات کرے گا، عمل کرو گے فائدہ تمہارا ہے، نہ ہوا تو مواخذہ رب العالمین کا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آیت کریمہ میں آگے اللہ نے اپنے حکیمانہ انداز کو ذکر کر کے فرمایا، روایات میں آتا ہے، حدیث میں، کل آپ نے سنا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اور اتنا حرام ہے فرمایا جیسے شرک کرنا گناہ، بہت بڑا گناہ، شراب پینا بھی بڑی تباہی ہے، تو جوا کھیلنا بھی یہ فرمایا ایسی ہی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد تک ابھی تک یہ آیت شراب کی حرمت کی نہیں آئی تھی،
کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، لاٹری کے ساتھ قرآن اندازی کے ذریعے سے چیزیں لوگوں کی کھانا حرام ہے، اس وقت تک یہ قرآن خاموشی سے جا رہا تھا، مشورے دیتا رہا، وہ لمبی ایک تفصیل ہے۔ جب غزوہ احد ہو چکا اس کے بعد آیت نازل ہو گئی، صحابہ کرام نے سنا تو انہوں نے تو توبہ کی، اللہ ہماری توبہ، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اسلام جیسے جیسے صحابہ میں آتا چلا گیا تھا، خود صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، معاذ بن جبل تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، فاروق اعظم تھے اور بہت سارے صحابہ، یا رسول اللہ یہ شراب ہمیں گندی چیز نظر آتی ہے، یہ تو انسان کی عقل کو برباد کرتی ہے، اس کو حرام ہونا چاہیے، اور یہ جوا بڑی گندی چیز ہے، لڑائیاں کراتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے، دعوت پیدا کرتا ہے، لوگوں کا حق چھینتا ہے یہ، اور دوسرے کا حق چھین کر یہ خوش ہوتا ہے میں نے جوا اتنا جیتا ہے، اور جس سے بیچارہ جو ہارا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑی تباہی والی چیز ہے۔ یہ صحابہ کی عقل تھی۔ عمر بن خطاب نے کہا، اللہ نے آگے سے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ نے فرمایا یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آگے جواب دے کر اللہ نے، ابھی ابتدائی دور تھا نا، وہ بیچارے شراب کے عادی لوگ تھے، اسلام نے ایک زبردست انداز میں کہا قل فیہما اسم کبیر، جو ان کو بتا دو اس میں گناہ تو بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، کچھ تھوڑے تھوڑے لوگوں کے فوائد بھی ہیں شراب میں، تھوڑا تھوڑا۔ بعض صحابہ نے کہا جب گناہ ہے تو ہم نہیں پیتے ہیں، بے شمار رک گئے، لیکن بعضوں نے یہ بھی کہہ دیا، بعض نے کہ ابھی منع تو نہیں کیا نا، تو استعمال ہوتا تھا۔ آج آئیے غزوہ احد کے بعد آیت حرمت کی، تو غزوہ احد میں بھی کچھ شہید ہو گئے تھے صحابہ، اور کچھ اس سے پہلے بھی شراب پیتے ہوئے بیچارے فوت ہو گئے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی جو شراب تو پکی حرام ہے، بہت بڑی حرام، جوا پکا حرام اور شرک کی طرح حرام۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اور اتنے پریشان وہ شہداء کے رشتہ دار، ان کے اعزاء قارب نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ شراب تو حرام تھی، جوا تو حرام تھا، اور ہمارے جو احباب احد میں شہید ہوئے ہیں اس سے پہلے فوت ہوئے ہیں، اور وہ تو شراب اور جوئے کو کھا چکے تھے، اب ان کے پیٹوں میں وہی ہے، تو ان کی نجات ہو جائے گی، ان کی شہادتیں قبول ہو جائیں گی۔ ہائے ہمارے رشتہ دار تو مارے گئے، آج پتہ چلا بہت بڑے گناہ کا کام تھا۔ اللہ نے صحابہ کی اس پریشانی کا جواب دیا کہ صحابہ پریشان مت ہو جاؤ، لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کوئی نہیں ایمان والے اور عمل صالح والے صحابہ کرام کے اوپر گناہ، رب نے کہا ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ فیما طعموا، اس مسئلے میں جو وہ حرام ہونے کے حکم سے پہلے پہلے کھا پی چکے ہیں۔ حرام ہونے کا ابھی اعلان ہی نہیں ہوا، اعلان نہیں ہوا، پہلے پہلے جو کام ہو گیا تو اس کے اوپر اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ حرام ہونے کا اعلان ہو گیا، اب جوا کھیلو گے اور اب اگر شراب پیو گے تو پھر رب کا سخت ترین مؤاخذہ ہوگا، لیکن پہلے ہو چکا، تو فلہذا عذاب تو تب ہو پہلے بندے کو پتہ تو ہو۔ اللہ کا حکم ہی حرمت کا نہیں آیا، تو حرمت کے حکم سے پہلے پہلے انہوں نے یہ کام کیا، اللہ ان کو کوئی گناہ نہیں دے گا، ان کی شہادتیں قبول، ان کے جہاد قبول، ان کی نمازیں قبول ہو گئی ہیں۔ فرمایا صحابہ پریشان مت ہو جاؤ، اللہ کیسا غنی بادشاہ ہے، حکم سنانے کے بعد کہتا ہے کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی مواخذہ، لیکن اس سے پہلے پہلے ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو پہلے کھا پی چکے ہیں، فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اذا متقوا، جب وہ عظیم صحابہ ایسے تھے جب وہ اتقاء کرتے تھے عقیدے میں، ان کا شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گناہ کبیرہ سے بچنے والے، وہ آمنوا، اور اللہ کے جو احکام نازل ہوئے ان پہ پورا پورا ان کو یقین تھا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی اس کے مطابق وہ کرتے رہے، ثم اتقوا وآمنوا، دوسری دفعہ فرمایا کہ پھر بھی وہ تقوی والے تھے، کہ ایمان کی اعلیٰ بلندی پر تھے، وہ ایمان کا تقوی بھی تھا ان میں، وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر حرمات سے بچنے کا تقوی بھی ان میں تھا، جو حرمات آ گئے فرمایا وہ بچنے والے تھے۔ ایسے طبقے کو اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ نیکوکار تھے،
کہ جو حکم اس وقت اللہ نے دیا وہ فوراً مانتے تھے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تو ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے یہ کیا، اللہ کا کیسا کرم تھا۔ اور جب شراب حکم نازل ہو گیا کہ حرام ہے، زبردست صحابہ کرام تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اسی لیے اللہ نے چن کر نبی کو وہ شاگرد دیے، پورا قرآن پر حدیث پر عمل کرنے والے تھے، اور اللہ بھی ان سے اپنی رضا کے فیصلے دیتا رہا۔ جو حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آئے واپس غزوہ احد سے واپس آئے، تھکے ہوئے تھے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے ہی گھر میں ایک نشستی چند صحابہ آئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ بھی تھے، معاذ بھی تھے، ابی بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ تو والد نے مجھے کہا بچے ان کو شراب پلا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ میں نے مٹکے سے بہترین شراب نکال کر پیالے ان کے ہاتھوں میں دیے، ایک پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، باہر گلی میں کچھ شور و شغب کی آواز آئی۔ تو میرے والد نے کہا بچے یہ باہر آوازیں آ رہی ہیں، ذرا پتہ کرو۔ میں دروازے سے باہر کھڑے ہو کر دیکھا، ادھر گلی سے آواز آ رہی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب ہو، جوا ہو، اور یہ بت پرستی ہو، صنم پرستی ہو، اور یہ لاٹری اور قرآن اندازی کے ذریعے سے مال کا ہڑپ کرنا، یہ حرام ہے، یہ پلید ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ آیت سنی، ادھر بھی صحابی سنا رہا ہے، ادھر بھی سنا رہا ہے، صحابہ کو نبی نے بتایا، صحابہ گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، اور یہ کہا جی یہ شور ہے، لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، لوگ گلیوں میں اپنی شراب کے مٹکے اٹھا اٹھا کر پھینک رہے ہیں گلیاں۔ حضرت ابو طلحہ نے انس کو کہا بچے تو بھی پھر یہ مٹکا اٹھا باہر پھینک۔ اپنے ہاتھوں میں شراب ہے، منہ کے ساتھ سے ہٹائی، دور پھینک دی ہے۔ فرمایا جب میرا رب منع کرتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے، میرا نبی منع کرتا ہے تو ہم اس کے قریب کیسے ہوں گے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جو شراب کے عادی بھی تھے، عام چلنے والی تھی، لیکن حرمت کی بات آئی تو انس کہتا ہے میں نے دیکھا حضرت مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی شراب بہتی تھی، اور فرما دیا کہ سب کچھ ضائع کر کے رکھ دیا۔ تجارتی کاروبار تھا لوگوں کا، اور کاروبار میں آج بھی شیئر چلتا ہے، اس وقت بھی چلتا۔ لوگ یتیموں کا مال ڈال دیتے تھے کہ بھائی یہ پرافٹ آئے گا تو یہ کھا لیں گے، شیئر تجارت میں۔ تو بعض صحابہ دوڑتے آئے، یا رسول اللہ اپنی شراب تو ہم گرا دیتے ہیں، اور یتیم کے مال کی شراب خریدی ہوئی اس کا کیا کریں، یتیم کا مال ضائع ہو جائے گا، اور یتیم کے مال کی حفاظت قرآن زیادہ کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا حرام حرام ہوتا ہے، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہوگا، اس کو گراؤ۔ جس رب نے حرام قرار دیا تم اس کا حکم مانو، اللہ غیب سے یتیم کو بھی تمہیں بھی روزی دے دے گا انشاءاللہ۔ اور صحابہ نے سارا کا سارا صفایا کیا ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج کے مسلمان کو بھی اللہ یہ توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں پوری استقامت سے آگے بڑھے، پھر اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں۔ تعویلیں کی تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔